السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ خواب شیشے کا، قسط نمبر 6، حصہ نمبر 2۔ وہ موبائل ہاتھ میں لیے موہت کے کمرے میں جانے والی تھی جب دروازہ کھلا اور پرفیوم کی تیز اور دلکش مہک کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مہرماں سٹپٹائی، اوپر سے اس کا مسکراتا انداز۔ ہاں، میں تمہاری طرف ہی آ رہا تھا۔ لو جی، ہم کون سا بچپن کے بیسٹ فرینڈ رہ چکے ہیں، مہرماں کھنکھاری۔ ایکچولی میں یہ موبائل کے سلسلے میں آئی تھی۔ اسے استعمال کرنا کون سا مشکل ہے، میں سکھا دوں گا۔ ابھی تو ایک فیور دو، مجھے اچھی سی برانڈڈ کپڑوں کی شاپ بتاؤ، شاپنگ کرنی ہے مجھے۔ وہ تو بتا دوں گی، مگر یہ گفٹ میں نہیں لے سکتی موہت، مہرماں نے کہہ دیا تو گویا مشکل آسان ہوئی اور موہت نے اسے ایسے دیکھا جیسے سمجھ نہ پایا ہو۔ کم آن، کیا مذاق ہے مہرماں؟ اچھا، ابھی حساب کلیئر کر لیتے ہیں۔ تم نے جو میرے کپڑے برباد کیے ہیں، ان کی شاپنگ کروا دو مجھے۔ وہ بڑی پیاری سی مسکراہٹ کا مالک تھا۔ مہرماں سٹپٹائی، جتنی رقم میرے پاس ہے اس برانڈ کی تو ایک ہی پینٹ آئے گی اس میں۔ وہ موہت کی پینٹ پر نظر ڈالتے ہوئے گھبرا کر بولی تو اس کی مسکراہٹ ہلکے سے قہقہے میں بدلی۔ پھر وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی باہر کی طرف بڑھا۔ چلو کوئی بات نہیں، میں ادھار کر لوں گا تم سے۔ اب موبائل کو بھی کسی کھاتے میں ایڈجسٹ کرنا ہے نا۔ اللہ اللہ، وہ سڑیل بدتمیز اکھڑا سا موہت افندی کہاں گیا؟ مہرماں کو حیرت کا دورہ پڑنے لگا۔ یعنی پھٹا پوسٹر اور نکلا ہیرو؟ کمال ہی تھا یہ تو۔ وہ اسے سیدھا آغا جان کے پاس لے گیا۔ میں نے مہرو سے کہا ہے کہ مجھے اچھی سی برانڈ کی شاپنگ کروائے۔ آغا جان نے چشمے کے اوپر سے انہیں گور کر دیکھا، مسکراتا ہوا ان کا جان جگر اور گھبرائی ہوئی مہرماں۔ ان کے ہونٹوں سے ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ بے وقوف، یہ لڑکیوں کا کام تھوڑی ہے۔ 2 دن صبر کر لیتے، گاؤں سے کبیر لوٹنے والا ہے، وہ جاتا تمہارے ساتھ۔ موہت کو پیار سے ڈانٹا۔ مل لیں گے جی، آپ کے کبیر صاحب سے بھی بڑے چرچے سنے ہیں اس کے، مگر فی الوقت اس وقت شاپنگ کی سخت ضرورت ہے۔ آغا جان، اس بھوت نے سارے کپڑے برباد کر دیے میرے، کیوں مہرو؟ موہت نے اطمینان سے کہتے ہوئے آخر میں مہرماں سے بھی گواہی لی تو وہ گڑبڑائی، مگر بات اپنی ذات پر آ رہی تھی، ساتھ دینا ہی پڑا۔ جی آغا جان، بہت ضروری شاپنگ ہے۔ چلو ٹھیک ہے پھر جاؤ۔ اور موہت، گاڑی دھیان سے چلانا بچے۔ ان کے انداز میں پیار ہی پیار تھا۔ اف، وہ گرنے کیسے انداز میں گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھی۔ موبائل اس نے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ کیا شے ہو تم موہت؟ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا وہ مسکرایا۔ اسے میں تعریف سمجھوں یا؟ سن گلاسز آنکھوں پر فٹ کیے۔ صحیح بات بتاؤ تو مجھے تمہارا یہ انداز ہضم نہیں ہو رہا۔ تھوڑی دیر خاموش سفر کے بعد مہرماں نے صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ موہت نے چہرہ موڑ کر گہری نگاہ اس پر ڈالی۔ تم اس بے وجہ دشمنی میں خوش تھی؟ مائنڈ مت کرنا، وہ دشمنی تم نے شروع کی تھی، تم آئے ہی پھولا ہوا منہ لے کر تھے، مہرماں نے معذرت خواہ انداز میں کہا تھا تو وہ بے ساختہ ہلکا سا قہقہا لگا بیٹھا، مگر مہرماں سنجیدہ بیٹھی ناک کی سیدھ میں دیکھتی رہی، یعنی اسے باقاعدہ جواب چاہیے تھا۔ میرے ہر موڈ کا ایک فیض ہوتا ہے، اس غصے کا بھی ایک پیریڈ تھا، اب گزر گیا۔ مہرماں نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ شاپنگ کے بعد وہ اسے لنچ کے لیے لے گیا۔ موہت پلیز، آغا جان ناراض ہوں گے۔ مہرماں کا احتجاج ریسٹورنٹ میں داخل ہونے تک جاری رہا تھا اور سامنے گاڑی میں گزرتے طلال کو شک سا ہوا مہرماں کے وجود کا، تو وہ بلا ارادہ ہی گاڑی پارکنگ میں لے آیا۔ آغا جان بنا بتائے آنے پر ناراض ہوتے، ابھی تمہارے سامنے ان کی اجازت سے لایا ہوں تمہیں۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے ویٹر کو اشارہ کرنے لگا۔ مجھے بھوک نہیں ہے موہت، وہ بے چارگی سے کہتی اب کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے محض اسے ویٹر کو آرڈر لکھواتے دیکھ رہی تھی۔ طلال اسے موہت کے ساتھ دیکھ کر بے حد بے یقینی کی کیفیت میں گھر اور پھر اشتعال میں آیا، اور غصے میں انسان کی عقل سب سے پہلے جواب دے جاتی ہے۔ طلال نے بھی موقع پر مہرماں سے باز پرس ضروری سمجھی۔ بڑی مشکل سے وہ موڈ ٹھیک کرتا ان کی ٹیبل تک پہنچا۔ تم بارگیننگ بہت اچھی کر لیتی ہو، موہت مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس پر مہرماں کی ہلکی سی ہنسی۔ طلال کی رگوں میں انگارے دوڑے، وہ ان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ایکسکیوز می، بہت سرد مہر سا انداز۔ موہت اور مہرماں کے تاثرات یک لخ مختلف تھے۔ مہرو کی رنگت اڑی، اس کے برعکس موہت نے کرسی سے ٹیک لگا کر اطمینان سے ٹانگیں پھیلا لی، گویا اٹھ کر گھر کے داماد سے ملنے کا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا۔ ایکسکیوزڈ، معاف کیا، بے نیازی سے کہا تو اندر ہی اندر اپنی تلملاہٹ پر قابو پاتا طلال بمشکل اس کے منہ پر گھونسا مارنے کی شدید خواہش کو ضبط کر پایا۔ اوہ ہیلو، تم یہاں؟
مہرما کی ساری توجہ طلال کے ماتھے کی تیوریوں پر تھی۔ یہی سوال میں تم سے پوچھنے والا تھا مہر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے بات کے دوران ایک قہر آلود نگاہ موہت پر ڈالی تو اس کا نہ پوچھنے والا سوال بھی مہرما کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ میں شاپنگ کے لیے آئی تھی، مہرما گڑبڑائی۔ وہ در حقیقت اس صورتحال سے پریشان تھی۔ موہت اور طلال کے جیسے کشیدہ تعلقات تھے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اصولاً تو مہرما کو چاہیے تھا کہ وہ موہت کو لفٹ بھی نہ کراتی، لیکن اگر گھریلو رشتہ داری دیکھتی تو اس سے کچھ لچک دکھانا پڑتی تھی۔ مگر اب طلال کو یہ باریکی کون سمجھاتا؟ اچھا، ریسٹورینٹس میں شاپنگ سینٹر کب سے کھلنے شروع ہوئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، وہ زہر خیز انداز میں بولا تو مہرما کا حلق خشک ہوا۔ ایکسکیوز می، وہ کرسی کھسکا کر اٹھی۔ میری بات سنو طلال، اسے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا مگر وہ پھولتے پچکتے نتنے لیے وہاں کھڑا رہا۔ جو بات کرنی ہے یہیں کرو، مسٹر اصول پسند کے سامنے۔ جو لڑکی کو خود تو لے کر گھوم سکتے ہیں مگر اس کے منگیتر کے ساتھ اس کا کہیں جانا انہیں گناہ کے مترادف لگتا ہے۔ بے حد تلخی سے اس نے موہت پر طنز کیا، اور خداگاہ ہے کہ جو موہت کے ماتھے پر ایک بھی شکن آئی ہو۔ وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ویسے ہی ٹیک لگائے بیٹھا گویا من پسند ٹی وی شو دیکھ رہا تھا۔ مہرما کا دل ڈرا کہ ان الفاظ پر موہت کا جانے کیا ری ایکشن ہو۔ فوراً ہی طلال کو ٹوک دیا۔ طلال پلیز، وہ بات ختم ہو گئی ہے، تمہارے لیے نا، میرے لیے نہیں ہوئی، اور تم اس آدمی کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ گھر جاؤ فوراً۔ اس کا تو جیسے دماغ ہی الٹ گیا تھا۔ موہت کا یوں اگنور کرنا بھی ہٹک کا باعث بن رہا تھا، یوں جیسے وہ طلال کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ طلال، مہرما نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ کتنی شرمندگی ہو رہی تھی موہت کے سامنے۔ بھلا برے اخلاق کا جواب بھی برا اخلاق ہی ہونا چاہیے، اور کچھ نہ صحیح طلال مہرما کی آنکھوں کی زبان تو اچھی طرح سمجھتا ہی تھا۔ دوسرے ہی پل ٹھنڈا پڑ گیا۔ جو جی میں آتا ہے کرو، تو ہیل ود۔ وہ جس طرح فوفا کرتا آیا تھا اسی طرح دندناتا ہوا چلا گیا۔ لوگوں کی نظروں کا خیال کر کے مہرما اپنی نشست پر ڈھیر سے گئی۔ موہت گہری سانس بھرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ پانی پیو اور ریلیکس کرو، نرمی سے مشورہ دیا، مگر مہرما کا دل ہر شے سے یکلخت اکتا سا گیا۔ عجیب سی وحشت اسے گھیرنے لگی۔ گھر چلیں اب بس۔ اس نے اپنے شولڈر بیگ پر ہاتھ رکھا۔ کمن مہرما، کھانے کا آرڈر دیا ہوا ہے، ہر جگہ کے ایڈیکٹس ہوتے ہیں کچھ۔ وہ خفا ہوا مگر مہرما جنجلائی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میں تھکی ہوئی ہوں، آرام کرنا ہے گھر جا کر مجھے۔ ہر رشتے اور اس سے منسلک الجھنوں کو الگ رکھنا چاہیے مہرما، ورنہ زندگی زیادہ الجھی ہوئی لگنے لگتی ہے۔ وہ پرسکون تھا۔ وہ تمہاری وجہ سے اتنا ٹچی ہو رہا ہے، ورنہ وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ ہے۔ مہرما نے اسے جتایا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کیونکہ منہ اٹھا کر چلی آئی موہت کے ساتھ۔ ٹھنڈے مزاج کے بندے کا اس قدر آگ بگولا ہونے کا منظر میں نے لائف میں پہلی بار دیکھا ہے۔ ویسے وہ ویٹر کو آرڈر لاتے ہوئے دیکھ کر تبصرہ کر رہا تھا۔ مہرما ضبط کر کے رہ گئی، مگر یہ تو طے تھا کہ آئندہ کم از کم موہت افندی کے ساتھ کہیں جانے کا وہ رسک نہیں لے گی۔ موبائل پر طلال کا نام جگمگاتا دیکھ کر تزئین نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا۔ کب سے موبائل بج رہا تھا۔ تزئین کا دل آج اس قدر خراب ہو رہا تھا کہ کسی سے بھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ دنیا کی ساری خوشیاں اللہ نے اس مہرما افندی کے لیے ہی رکھی ہیں، اسے اللہ سے بھی شکوہ تھا۔ وہ مہرما اور موہت کو اکٹھے جاتے دیکھ کر جلدی کلستی رہ گئی۔ پہلے موہت کے موبائل گفٹ کرنے کی جلن کیا کم تھی، جو اوپر سے یہ سین، مگر کال کرنے والا کوئی ڈھیٹ شخص تھا۔ وہ دانت پیستی ہوئی موبائل کی طرف آئی، مگر طلال کا نام دے کر ساری کوفت بیزاری پل بھر میں اڑ گئی۔ کیسے ہو؟ سلام دعا کے بعد تزئین کا موڈ بہت اچھا تھا، مگر دوسری طرف طلال کا موڈ خراب تھا۔ مہرو کہاں گئی ہے تزئین؟ لمحہ بھر کو وہ ٹھٹکی۔ کیا ہوا طلال، خیریت ہے نا؟ میری خیریت کو بھاڑ میں ڈالو، جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ، وہ بگڑے ہوئے انداز میں بولا تو تزئین نے فوراً جوڑ توڑ کر لیا۔ وہ موہت کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی تھی، کیا تم نے اسے دیکھا ہے کہیں؟ ہاں تو تم لوگ اس قسم کی شکل دیکھنے کو بھی راضی نہیں تھے، اور اب اسے اس قدر سر آنکھوں پہ بٹھایا جا رہا ہے۔ وہ یقیناً حواس میں نہیں تھا، ورنہ کم از کم یہ دیکھ لیتا کہ کہاں سر پھوڑ رہا ہے۔ خیر، مائنڈ مت کرنا، مہرو کو ہی عادت ہے سب سے فرینک ہونے کی۔ اس گھر میں اور بھی لڑکیاں ہیں، وہ تو موہت کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے نہیں نکلی۔ وہ ناک چڑھا کے بولی، اسے کہہ دینا مجھ سے بات بھی مت کرے، اتنا غصہ ہے مجھے اس پر۔ طلال کو تزئین کی بات نے اور متنفر کیا تھا۔ نہ بھائی، تم خود بات کر لینا اس سے، مجھ سے تو وہ ویسے بھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ جب سے چاچی آئی ہے وہ انہی کے آگے پیچھے جا رہی ہے۔ اس نے ڈائریکٹ موہت کا نام نہ لیتے ہوئے بھی کام پورا ہی کیا تھا۔ ذرا دیر بعد تم دونوں پھر سے ایک ہو جاؤ گے اور میں مزید بری بنوں گی اس کی نظر میں۔ ابھی آئی نہیں گھر؟ ذرا توقف کے بعد طلال نے پوچھا۔ تم کال کیوں نہیں کر لیتے اسے؟ تمہارا دیا ہوا موبائل استعمال کر رہی ہے وہ۔ تزئین نے جیسے لطف لیتے ہوئے ایک اور سنگین باب کھولا۔ میرا؟ کون سا موبائل؟ وہ الجھا۔
اب بنو مت، مہرو کی برتھ ڈے کا ایڈوانس گفٹ، وہ تو سب کو دکھاتی پھر رہی ہے، آئی فون 6۔ تزئین مسکرائی، دوسری طرف سے اسی وقت لائن ڈراپ ہو گئی۔ لو جی، تزئین نے ہاتھ جاڑے، اب آگے تمہاری قسمت مہرمہ آفندی۔ زرنگار نے نمیر کی فیس ادا کر کے اسے اسکول بھیجنا شروع کیا۔ ایک اچھے ڈاکٹر سے وقار کے چیک اپ کے لیے بھی وقت لے لیا، اور ابھی تک خاموشی سے سب تماشا دیکھتا وقار افندی یوں بھوکے شیر کی طرح بکھرے گا، یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ خبردار، خبردار جو حرام کا ایک بھی پیسہ مجھ پر لگانے کی کوشش کی تو اماں نے مدد کے خیال سے دیے ہیں وقار، ہم لوٹا دیں گے انہیں، قرض سمجھ لیں۔ زرنگار نے لہجہ نرم رکھا، معذرت خواہ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طوائف سے قرض لوں گا میں؟ یہ حالات ہو گئے ہیں وقار افندی کے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھا تو خود پر ہنسا۔ زرنگار کو اس کی ہنسی نے رلا دیا، کیسا ہیرے جیسا شخص اس کے پیچھے مٹی ہو گیا تھا۔ وقت اور حالات کی مجبوری کو سمجھو وقار، تمہارا دل نہیں کٹتا اپنے بچے کو دیکھ کر؟ بچوں کا بھوکا دیکھ کر مائیں طوائف نہیں بن جایا کرتی زرنگار۔ وہ اس بری طرح پھنکارا کہ زرنگار خوف زدہ ہو گئی۔ مجبوری میں تو حرام کو بھی حلال کہا گیا ہے وقار، بکواس مت کرو، زندہ ہوں ابھی میں، کم کما رہا ہوں تو کیا ہوا، مرا تو نہیں ہوں جو تم نے حرام کو خود پر حلال کر لیا ہے۔ آنکھ خشک تھی تو کیا، اس کے لفظوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ وہ رونے لگی۔ بس کرو وقار، کیوں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں آزمائش بنا رہے ہو؟ میری ماں کا دیا ہوا مانا کہ حرام ہے، مگر تمہارے باپ کا کمایا ہوا تو حلال ہے، پھر وہاں سے کیوں نہیں مانگتے اپنا حصہ؟ جیتے جی مار ڈالا انہوں نے مجھے، اور اب تم بھی یہی کام کر رہی ہو۔ وہ عارضہ تھا، تم مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہو کہ میں نے غلطی کی تم سے شادی کر کے۔ غلطی تو تم اب کر رہے ہو وقار، زندگی کو بوجھ بنا رہے ہو تم، اپنے لیے، ہم سب کے لیے۔ ان سے حصہ مانگنے کے لیے مجھے اپنے وجود کے 2 حصے کاٹنے پڑے ہیں زرنگار، ایک تم اور ایک میرا بچہ۔ کہو پھر کب جاؤں افندی ہاؤس؟ وہ چلایا تھا۔ زرد رنگت لیے زرنگار خاموش ہو گئی۔ میں مر جاؤں تو پھر وہاں جانا، ان کے وارث کو لے کر اپنا حصہ مانگنے، شاید پھر ترس کھا لیں اس پر کہ یتیم بچہ ہے۔ کف اڑاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ زرنگار روتے ہوئے اس کے شانے سے جا لگی۔ بس کرو وقار، کیوں بے موت مارتے ہو مجھے؟ آغا جان سب جانتے ہیں زری، سب میری بیماری سے واقف نہ ہو مگر حالات سے تو اچھی طرح واقف ہے نا، پھر خود کو ہلکا کرنے کا فائدہ۔ وہ قدرے ٹھنڈا پڑا تھا۔ ہم اپنی زندگی آپ بنا سکتے ہیں وقار، بس ایک بار مجھے گانے کی اجازت دے دو، تمہارے صحت یاب ہوتے ہی میں سب چھوڑ دوں گی، چاہو تو تب کال کوٹلی میں ڈال دینا مجھے وقار، مجھ سے کوشش کا اختیار مت چھینو۔ وہ اس کے سینے سے لگی سرگوشی میں کہہ رہی تھی، اور وقار افندی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا تھا، میرے مرنے کے بعد جو چاہے کرنا زری۔ وہ اس کے سینے میں منہ چھپائے پھپک کر رہ گئی۔ وہ رونے لگی۔ وقار افندی کی آنکھوں میں ضبط کی لالی اترنے لگی۔ سننے کے لیے دیکھتے رہیے انفو ود انم، وقار افندی کے ساتھ کیا ہوا اور مہرمہ کی شادی کس سے ہوئی۔ دیکھتے رہیے قسط نمبر 6 حصہ نمبر 3۔